نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل اسلام موجود ہیں ان میں زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے مقتدا و پیشوا ہیں، جہاں پر عوام الناس آپ کے مسائل پر عمل کرتی نظر آتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے اکابر علماء صلحاء اولیاء اللہ آپ کے مقلدین کی لسٹ میں نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک ہستی حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آپ کے مقلد ہیں، اور اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر جو کہ تصوف پر لکھی گئی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بڑی عقیدت اور بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ ملک شام کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر حاضر تھا۔ کہتے ہیں کہ میں سرحانے کی جانب بیٹھا ہوا تھا، سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے خواب دیکھا مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر میں حاضر ہوں، اور وہاں مجھے نیند آئی ہے، تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے نکلے ہیں، اور آپ نے گود میں ایک بوڑھے شخص کو اس طرح اٹھایا ہوا ہے جس طرح بچے کو اٹھایا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پتہ نہیں کون خوش نصیب بزرگ ہیں کہ جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کی سوچ پر مطلع ہو کر، جو میرے دل میں چل رہی تھی بات، اس پر مطلع ہو کر آپ نے فرمایا کہ علی بن عثمان، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارا اور تمہارے ملک والوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مبارک خواب کو جس میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور حضرت جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا ہے، اور آپ کی جو فقہ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہے، بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہے وہ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اپنے قدموں پر نہیں چل رہے بلکہ رسول اللہ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، تو اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ٹھوکر نہیں لگ سکتی، تو جس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا اس کو بھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ وہ کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے وہ قرآن و سنت کے قریب تر ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عالم اسلام کی بہت بڑی متبرک شخصیت ہے۔ آپ علم و عمل کے اندر، تقوی و طہارت کے اندر آپ کی مثال نہیں ملتی۔
جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے تذکار اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر اللہ کا کتنا فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی وسعت علمی عطا فرمائی تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ آج تک ان کی فقہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام شافعی بھی کوئی چھوٹے امام نہیں ہیں، وہ بھی علم و عمل کا ایک پہاڑ ہیں، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ فقہ میں ہم جناب ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ قرآن و سنت کا ہی ماخذ ہے، اور قرب قیامت کے اندر جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو حالانکہ وہ خود مجتہد ہیں، مرتبہ اجتہاد کے درجے پر آپ فائز ہیں، تو لیکن جو آپ اعمال کریں گے وہ بھی فقہ حنبلی کی موافقت میں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے، بلکہ ان کا جو عبادات کا طریقہ کار ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے فیض و برکات کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔